بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم دہرائی کر رہے ہیں علم الصرف کی۔ اس میں ہمارا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمیں بنیادی جو گردانے ہیں جن سے مختلف ٹینسز بنتے ہیں، ہم مختلف زمانوں میں استعمال ہونے والے جو صیغہ جات ہیں، الفاظ ہیں، ان کو ہم سیکھ سکیں۔ ان بنیادی گردانوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے، جن میں سے چند ہم نے کر بھی لیے تھے۔ میں آج پہلا کام یہ کروں گا کہ ان گردانوں کے نام مکمل طور پر لکھ دیتا ہوں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ان میں سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ایک نظر دیکھتے ہیں، آپ سے سنتے ہیں، اور جو مزید آگے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی آگے آج کا کام کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کریں گے۔ جی، سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ اگر ہم پرسنز کے حساب سے دیکھیں تو 3 قسمیں ہم نے بنائی تھیں، اردو میں ہی عربی میں ہی میں لکھ دیتا ہوں: غائب، حاضر اور متکلم۔ اس کی ان تینوں کے حساب سے ٹوٹل 18 صیغے بنتے تھے۔ 18 صیغوں میں جو اہل عرب استعمال کرتے ہیں وہ 14 صیغے استعمال کرتے ہیں۔ اب 14 صیغوں کی جو گردان ہوتی ہے، 14 صیغوں کی گردان، اس کو نام ہم دیتے ہوتے ہیں صرف کبیر۔ کیا نام دیتے ہیں جی؟ بولیں جی۔ صرف کبیر۔ ہاں جی، 14 صیغوں کی گردان ہوتی ہے، لیکن اس میں ترجمہ کتنے صیغوں کا ہوتا ہے جی؟ 18 18 صیغوں کا۔ کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان میں جو سب سے پہلا نام صرف کبیر کا آتا ہے وہ ہم نے کیا پڑھی تھی؟ پڑھ لی ہوئی ہے، فعل ماضی۔ پہلا نام کیا ہے جی؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی۔ فعل ماضی میں آپ نے 4 قسم کی گردانیں پڑھی۔ ان میں جو سب سے زیادہ یعنی یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ: مثبت معلوم، یہ پورا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور دوسرا نام ہے فعل ماضی مثبت مجہول۔ یہ عنوان، اس کا میجر عنوان تو فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو اگر یاد ہیں تو بس اس میں صرف ایک حرف ما کا یا لا کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی منفی معلوم اور فعل ماضی منفی مجہول ہو جاتی ہے۔ ہم نے ان نصر کے مصدر کو لے کر ہم نے ماضی کی گردان پڑھی تھی، مضارع کی بھی پڑھی تھی، لیکن فی الحال ہم ماضی کو دیکھتے ہیں۔ تو جو شرکاء تشریف لا چکے ہیں، ایک دو سے سنوں گا کیونکہ یہ انتہائی آسان گردان ہے۔ جی، کون سنانا چاہیں گے؟ جی میں سناتا ہوں اگر جی آواز آ رہی ہے تو۔ جی جی، آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، شروع کریں۔ نصرہ نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا جی نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا جی، ماشاء اللہ۔ مجہول کی بھی سنائیں۔ نصیرہ نصیرا نصیرو نصیرت نصیرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا۔ چلیں، ماشاء اللہ۔ تو اس میں بس ایک یہ خیال رہے کہ جو ماضی کا پیٹرن ہے، اینڈ پیٹرن، یہ تقریباً سیم رہتا ہے، چاہے وہ النصر، یہ مصدر ہے، کوئی بھی مصادر لے لیں، ان کا اینڈ پیٹرن چینج نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم ماضی کے صیغوں کو جب یاد رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے یاد رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں آتا ہے انعمتا۔ اب مجھے بتانا ہو کہ انعمتا کون سا صیغہ ہے، تو میں پہلے تو یہ پہچانوں گا نا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے یا کسی اور گردان کا۔ تو میں اس کی جو سٹرکچر اینڈ پیٹرن ہے، دیکھیں، تا تا، یہ پیٹرن اور کہیں نہیں آتا، یہ صرف ماضی میں آتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے ابھی گردان پڑھی نصرتا۔ تو کون سا صیغہ ہے جی؟ کوئی بھی بتائیں۔
یہ ماضی جی کا ہے، ماضی مثبت معلوم جی اور مذکر حاضر۔ یس، واحد مذکر واحد حاضر، بالکل ٹھیک ہو گیا، واحد مذکر حاضر، یہ سیگا بنتا ہے۔ تو مجھے جب بھی انعامتا کی طرح کا کوئی لفظ یا نصرتا تا کی طرح کوئی لفظ آئے گا تو میں وہاں فوراً سیگا بولوں گا واحد مذکر حاضر، اور ساتھ میں مجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ فعل ماضی کا ہے۔ اب یہ 3 4 لفظ یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا، ذرا غور کریں۔ مجھے اس کا ترجمہ بہت آسان، ایک تو میں ترجمہ انعامتا کا ماضی کے اندر کروں گا، مثبت کروں گا، اور دوسرا یہ کہ واحد مذکر حاضر سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک بندہ ہے اور مذکر ہے اور موجود ہے، مخاطب ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا، یہ جو ترجمہ کیا ہے، ہم یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ تم انعام کرتے ہو یا وہ انعام کرتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں کیا جی؟ اس لیے کہ اس کا سٹرکچر بتا رہا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے، تو نے انعام کیا۔ خیر، یہ بہت بیسک چیزیں ہیں، اور ان کو آپ اسی طرح یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہیں گی۔ چلیں، فعل ماضی کے عنوان کے تحت اگلی گردان ہم نے سیکھی تھی، بولیں جی، فعل ماضی منفی معلوم، ٹھیک ہے، فعل ماضی منفی معلوم، اور چوتھی گردان ہم نے سیکھی تھی فعل ماضی منفی مجہول۔ اس کے لیے 2 طریقے ہیں، عام طور پر ماضی کی جو نفی کرتے ہیں وہ ما سے کرتے ہیں، ما نصرہ۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر آپ 6 پارے کے شروع میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، وما قتلوہ، ذرا پیٹرن دیکھیں، قتلو، صلبو، نصرو، کیوں جی، پیٹرن ہے کہ نہیں؟ جی جی، تو اس میں کیا کون سا سیگا کریں گے، نصرو کون سا سیگا ہے؟ جی کوئی بتائے یہ تو۔ یہ یہ ہے جی وہ ماضی، وہ جمع مذکر واحد مذکر، واحد مذکر جمع غائب ہے۔ مذکر، جی جی، قتل، جمع مذکر غائب، کیا جمع سیگا ہے مذکر جی؟ غائب ہے۔ جی، جمع مذکر غائب کا سیگا ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ اور جمع مذکر غائب میں اب ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ماضی کا ترجمہ کرنا، مثلا قاتلو، ماں کو ہٹا دیں فی الحال، قاتلو کا کیا ترجمہ ہے؟ اس نے قتل کیا۔ قتل کیا۔ انہوں نے، قتل ان سب نے قتل انہوں نے کیا۔ قتل کیا، انہوں نے قتل کیا۔ اب جب ہم ما شروع میں لگائیں گے تو ترجمہ ہو جائے گا انہوں نے قتل نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ تو یہ ترجمہ اگر کوئی کرے گا نا، وہ قتل کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا، کیونکہ قاتلو کا جو سٹرکچر ہے، جو بناوٹ ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس میں ہم مستقبل کا یا موجودہ زمانے کا ترجمہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ سٹرکچر بہت معنی رکھتا ہے، اسی بنیاد پر یہ ماضی کی گردان کہلاتی ہے۔ چلیں جی، اچھا، اس کو ہم لا کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلا قرآن پاک کے اندر ہی مثال ہے فلا صدق ولا صلی، اور بھی جگہ ہو سکتی ہے، فی الحال جو میرے ذہن میں آ رہی ہے فلا صدق ولا صلی۔ اب یہاں ماضی کی نفی کس کے ساتھ کی ہے؟ لا کے ساتھ، اور یہ عام طور پر جب ماضی کی نفی کا تکرار ہوتا ہے نا، خاص طور پہ یہ لا کا استعمال وہی ہوتا ہے۔ چلیں، فعل ماضی منفی مجہول، ما نصیرہ، اس ایک آدمی کی مدد نہیں کی گئی، یہ اچھا تھا۔ سر ایک جی سوال ہے، ابھی آپ نے کہا کہ جہاں پہ تکرار کی جائے تو وہاں پہ لا آتا ہے، جی جی جبکہ اوپر جو آپ نے سورہ نساء کی مثال دی وہاں پر بھی وہ تکرار ہی ہے، وما قتلوہ وما وما صلبوہ، صلبوہ، جی جی، یہاں پر بھی میں تو یہ بتا تکرار رہا، نہیں ہے؟ ہاں، عموم جو ہے نا، عموم تکرار کا وہ عام طور پر یعنی جہاں لا کا استعمال ہوتا ہے وہ تکرار کے اندر استعمال ہوتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ جی ماں کا ٹھیک تو ہو گیا، استعمال ہر جگہ ہے، یعنی ٹھیک ہو تکرار گیا۔ ہو یا نہ ہو، ماں کا استعمال تو عمومی استعمال ماں کا ہے، لیکن جو لا کا ہمیں کہیں نظر آتا ہے نا، تو وہ ان جگہوں پہ زیادہ تر نظر آتا ہے جہاں ماضی تکرار کے ساتھ ہو، جی ٹھیک ہو لیکن گیا۔ ماں کا استعمال عام ہے، چاہے تکرار کے ساتھ ہو تب بھی کریں گے، بغیر تکرار کے ہو تب بھی ماں نفی کے ساتھ۔ اچھا، اس جی کے الٹ اگر ہم مضارع کی بات کریں، چونکہ مضارع کی گردان کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہاں عام طور پر نفی لا سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں بھی ان اللہ
آگے کیا ہے؟ لا یستحیی ان یضرب. اب یستحیی جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے تو لا کے ساتھ نفی ہو رہی ہے. اور بھی اسی طرح جگہ جگہ آپ کو مضارع کے صیغے ملیں گے تو لا کے ساتھ ملیں گے، لیکن ما کے ساتھ بھی نفی ہوتی ہے. اب ایک پارہ ہی آپ کا اسی طرح شروع ہوتا ہے وما ابرئ. اب یہاں یہ مضارع کا صیغہ ہے لیکن نفی کس سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ما کے ساتھ، ما ابرئ. تو دونوں استعمال ہوتے ہیں لیکن زیادہ استعمال لا کا ہوتا ہے، ما کا استعمال کم ہوتا ہے. تو خیر ایک گردان ہم نے کی تھی فعل ماضی کی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا یہاں تک ہمیں جو کلیئر ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس کے 14 سیغوں کی پہچان ہمیں آنی چاہیے. مثلا اگر میں سیغہ لکھتا ہوں نصر تم، تو آپ کو ایک لمحے میں پتا ہونا چاہیے کہ نصر تم کیا ہے، سوچنا نہ پڑے. بس آپ نے فوراً دیکھتے ہی بتانا ہے کہ تم آ گیا، اس کا مطلب یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور ترجمہ اس کا ہم اسی طرح کریں گے، تم سب مردوں نے. یہ جو جمع مذکر حاضر یہ صیغوں کے جو نام ہیں یہ ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں آپ کو، یعنی پرسنز کی ٹرانسلیشن، کہ تم دو مردوں نے، تم سب مردوں نے، تم ایک مرد نے یا تم ایک عورت نے. مثال یہ ہمیں کون سے یہ صیغوں کے نام بتا رہے ہیں. میں اگر لفظ لکھتا ہوں مثال کے طور پر نصرتی، تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اسی طرح اگر میں لکھوں نصرتنا تو کیا ذہن میں آنا چاہیے؟ جمع مؤنث غائب کا، جمع مؤنث حاضر کا. جی جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اور یہ جمع مؤنث حاضر مطلب یہ کہ تم سب عورتوں نے. اب باقی رہ جاتا ہے مصدر کا کام، کہ اگر مدد کرنا مصدر کا ترجمہ تھا تو مدد کی، بس اتنا ہی کام. تو اصل چیز اور سب سے بڑی بات، آپ حیران ہوں گے، یہ جو ترجمہ ہے نا، میں ڈکشنری لگا اس ایک مرد نے، ان دو مردوں نے، یہ کسی بھی گردان میں چینج نہیں ہوتا. جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو یہ فکس ہو جائے گا، یہ ترجمہ فکس ہے. صرف چین کیا ہو رہا ہے؟ مصدر کا ترجمہ چینج ہو رہا ہے. تو یہ بہت آسانی والی بات ہے. اگر آپ صیغے پہچان کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں تو بس اس میں آپ کو صیغہ یاد ہے تو مطلب اس کا آدھے سے زیادہ ترجمہ یاد ہے. یعنی اس طرح ہی ہے جیسے کسی نے پوچھا نا جی فزکس کی تعریف سنا ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے فزکس کی تعریف آتی ہے لیکن آدھی آتی ہے. چلیں جی آدھی سنا دو. اس نے کہا جی از کالڈ فزکس، یہ آتی ہے مجھے. تو تو یہ اگر ہمیں سیغوں کے نام یاد ہو جائے تو ہمیں سمجھ لیں کہ از کالڈ فزکس یاد ہو گئی ہے. تو اس ایک مرد نے، ان دو مردوں نے، یہ ہمیں یاد ہو گیا ہے. اب آ جائے گا صرف مصدر کا ترجمہ، وہ ہمیں ڈکشنری سے اور کتابوں سے ہمیں بآسانی مل سکتا ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھولے گا نہیں کہ کیسے آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا جی ایک منٹ، میں بات کر رہا ہوں دوسری گردان کی جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، فعل مضارع. یہ ہمارا میجر عنوان ہے. اس کے تحت جو عنوان آئیں گے وہ وہی عنوان ہے جو آپ نے ماضی کے اندر پڑھے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ فعل مضارع کا مطلب کیا ہے. پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں مضارع کا مطلب کیا ہوتا ہے، موجودہ زمانے کا ترجمہ کرنا یا پھر مستقبل کا ترجمہ. یہ دونوں ترجمے، اور موجودہ زمانے اور مستقبل کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں، جب ہم روٹین کے کام بتا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے روٹین کے کام بھی، مثلا میں صبح اٹھتا ہوں تو اس کے لیے اتبکرو، بلکہ کیا لفظ آتا ہے ابھی، استیقظ، میں صبح بیدار ہوتا ہوں، استیقظ میں صبح اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، اتوضا، یہ سارے مضارع کے صیغے ہیں. میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اتل القرآن، میں نماز پڑھتا ہوں، اصلی. یہ سارے کے سارے روٹین کے کام آپ کو مضارع کی گردان بتلاتی ہے. اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. ہمارے جو روزمرہ گفتگو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ماضی کے موجودہ زمانہ. ہاں جی، اگر تو آپ میں سے لینگویج اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں تو جی کیا ہونا چاہیے؟ ماضی کے موجودہ. صحیح سوچ کے بتائیں. موجودہ.
میرے خیال میں ہم ماضی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. جی آپ جی ماضی کا ہی ہوتا ہے سر. ابھی دیکھ سب لیں سے کرتے زیادہ ہیں. ماضی کا استعمال ہوتا ہے. اور اچھا ماضی ہوتا کا ہے. استعمال ہوتا ہے. اور ٹینسز میں بھی آپ اگر دیکھیں نا انگلش میں, وہاں بھی آپ کو یہی سین ملے گا. البتہ یہاں یہ کہ مضارع کا استعمال جب ہم عربی میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک دو آپشن ہمارے پاس ماضی کے اندر بھی اس کو استعمال کرنے کے آتے ہیں کہ ہے تو یہ مضارع کا, لیکن اس کے ساتھ ہم ایک لفظ کا اضافہ کر دیں تو ہمیں وہ ماضی کی روٹین بھی اس میں آ جاتی ہے. خیر, فعل مضارع کا اتنا استعمال ایک. دوسرا یہ کہ آنے والی بقیہ تمام گردانیں فعل مضارع کے اوپر منحصر ہیں. اس بنیاد پر آپ کوئی فعل مضارع کا سٹرکچر اینڈ پیٹرن, شروع کا پیٹرن, دونوں بہت معنی رکھتے ہیں اور وہ یاد رکھنے کی آپ کو ضرورت ہے. میں دوبارہ دہرا دوں, فعل ماضی کا تو صرف کیا تھا, اینڈ پیٹرن تھا نا, لیکن فعل مضارع میں اینڈ پیٹرن بھی معنی رکھتا ہے اور اس کا اسٹارٹ جو شروع پیٹرن کا بھی. پیٹرن ہے وہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. یہ دونوں چیزوں سے آپ کو یاد رکھنی ہے فعل مضارع کی گردان. لیکن ہم سب سے پہلے جاتے ہیں جی فعل مضارع کے نام کتنے ہم نے پڑھے. پہلا اس میں پہلی گردان آتی ہے فعل مضارع, بس ماضی کی جگہ آپ نے مضارع لکھ دینا ہے, باقی سارے نام مثبت وہی ہیں معلوم. جی. اور دوسری گردان آئے گی فعل مضارع مثبت مجہول. مجبور. جی اب آپ میں سے جی سب سے احمد شمائل صاحب آپ پڑھ سکتے ہیں. پچھلی مرتبہ بھی آپ نے پڑھی تھی. اب ذرا النصر مصدر ہے ہمارا, اس کا معنی ہے مدد کرنا, تو اس کو آپ نے فعل مضارع مثبت معلوم میں جی شروع کیسے ہوتا ہے؟ تو ینصر. ینسرو ینسرو جی ینسرانی ینسرونا تنسرو تنسرانی ینسرنا جی تنسرو تنسرانی تنسرونا تنسرینا تنسرانی تنسرنا اور انسرو ننسرو. جی آپ کے سامنے یہ جو انہوں نے گردان پڑھی ہے یہ اینڈ پیٹرن اس کے آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے غائب کے سیگوں میں دیکھیں 6 سیگے غائب کے ہیں. اس میں آپ توجہ کریں, اس میں 4 سیگے یا سے شروع ہو رہے ہیں. کتنے سے شروع ہو رہے ہیں جی؟ یا سے. جو مذکر غائب کے سیگے ہیں ینسرو ینسرانی ینسرونا یا سے شروع ہو رہے ہیں. اور اینڈ پیٹرن دیکھیں پیش کے ساتھ الف نون زیر کے ساتھ اور واو نون زبر کے ساتھ. یہ ہے جی غائب کے 3 سیگے. ترجمہ کیسے کریں گے, ہم نے لکھا تھا اس کا ترجمہ بھی. وہ ایک آدمی مدد کرتا ہے, 3 کا کام. وہ ایک آدمی مدد کرے گا, مستقبل کا ترجمہ. تو وہ ایک آدمی کہاں سے آیا؟ واحد مذکر غائب سے. کہاں سے آیا وہ ایک آدمی؟ تو میں نے جیسے گزارش کی کہ وہ ایک مرد, یہ فکس ہو گیا ترجمہ, یہ ہر گردان میں آنا ہے. تو اس لیے سیگوں کا نام یاد کر لیں. اور پھر آپ کو ترتیب یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی گردان ہم پڑھ رہے ہیں اس میں پہلے 6 سیگے غائب کے ہوں گے, اور ان کی ترتیب پہلے 3 مذکر غائب اور دوسرے 3 مؤنث غائب کے. پھر اگلے 6 سیگے آپ کے کس کے ہوں گے؟ حاضر کے. ان میں بھی ترتیب پہلے 3 سیگے مذکر حاضر کے اور پھر اگلے 3 سیگے مؤنث حاضر کے. یہ آپ کے سامنے لکھے ہیں, تنسرو تنسرانی تنسرونا. اور حاضر کے 6 سیگے کس کے ساتھ آتے ہیں شروع؟ تا سے شروع ہوتے ہیں. اور اینڈ پیٹرن پیش الف نون زیر اور واو نون زبر. یہ الف نون زیر بتا رہا ہوتا ہے تثنیہ اور واو نون زبر بتا رہا ہوتا ہے جمع کا سیگا ہے. اور جو جمع مؤنث کے 2 سیگے ہیں, جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر, ان کا پیٹرن بالکل سیم ہے, صرف یا اور تا کا فرق ہے. اگر یا ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع مؤنث غائب کا سیگا ہے. اگر تنسرنا تا ہوگی تو جمع مؤنث حاضر کا سیگا ہے. اب اس کے بعد 2 رہ جاتے ہیں, ان کا پیٹرن سب سے مختلف ہے. حمزہ سے شروع ہونے والا سیگا وہ واحد متکلم ہے, اور نون سے شروع ہونے والا سیگا کیا ہوگا جی؟ جمع متکلم. تو یہ اس لیے پیٹرن ان کا بڑا یعنی خاص ہے, اور اس میں آپ کو یاد رکھنا مشکل نہیں ہے. اب آپ کو جب پیٹرن کی مدد سے سیگوں کا نام یاد ہو گیا ہے تو اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ کرنا, تو وہ آپ کر پائیں گے. تو لیں جی, فعل مضارع مثبت معلوم کی گردان آپ نے سن لی اور اس کا پیٹرن بھی دیکھا. جی آگے ہیں اسلم جاوید صاحب, جی آپ پڑھیں جی فعل مضارع جی مثبت سر. مجہول. ینسرو سے سر یونسرو جی بالکل. یونسرانے یونسرونا ہاں جی تنسرو تنسرانے یونسرنا
जी तुनसरो, तुनसराने, तुनसरूना, तुनसरीना, तुनसराने, तुनसरना, जी उनसरु, मुनसरु। जी। हामिद सज्जाद साहब मुझे बताएंगे कि युनसरूना कौन सा सीगा है? जी ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। तर्जुमा करें। युनसरून वो तमाम मर्द मदद किए जाते हैं या किए जाएंगे। माशाल्लाह, उन सब मर्दों की मदद की जाती है या की जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत अच्छा। और आगे बढ़ते हैं। जी जमील साहब, आपने बताना है तनसुरु, ये कौन सा सीगा है? वाहिद मुजक्कर हाजिर। माशाल्लाह। कोई और ऑप्शन भी है इसमें हमारे पास? जी जी क्या है? मुअन्नस मुअन्नस वाहिद हाजिर। हाँ, वाहिद मुअन्नस गायब हाजिर नहीं, गायब है। हाजिर। वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा जो है ना, वो होता है तनसुरीना। क्या होता है? तनसुरीन। जी, वो बिल्कुल यूनिक हो जाता है। तो जी तनसुरु जो है ना, इसमें दो ये गायब ऑप्शन, का जब भी इस तरह का लफ्ज आए तनसुरु, जिसमें ता हो और आखिर में पेश हो, हमेशा दो वाहिद ऑप्शन। मुअन्नस गायब हो गई। ठीक है जी। जी बिल्कुल। अब आपने दोनों के हिसाब से तर्जमा करना है, जरा करें। तनसुरु तू मदद की गई। नहीं, और इसमें मालूम है कि मजहूल है ये हाँ जी, मालूम है जी तनसुरु। हाँ मालूम है। तो मालूम में हम तर्जमा की गई, तुम यानी मजहूल का, जी जी पैसिव का जी नहीं करेंगे। जी। जी जी तुम मदद करती हो या करोगे। अच्छा, वाहिद मुजक्कर हाजिर है। मुजक्कर का मतलब तुम एक मर्द तुम मदद एक करते मर्द हो। मदद करते हो या करोगे। हाँ, तुम का लफ्ज आया हाजिर से, और जी मर्द का लफ्ज आया मुजक्कर से, और वाहिद का लफ्ज कहाँ से? वाहिद के लिए क्या तर्जुमा किया? एक। तुम एक एक मर्द। आगे नासरा जो है, चूंकि मस्तर इसका मदद करना है, इसलिए तुम एक मर्द मदद। और वाहिद मुन्नस गायब के लिहाज से करें तर्जुमा। वाहिद मुअन्नस गैब के वो एक औरत मदद करती है या करेगी। अच्छा, मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए ना टेक्स्ट भी लाऊंगा, जिसमें ये मुख्तलिफ मुजारे के, माजी की गर्दानों के इन्नार सीगे आपके इन्नार होंगे। इन्नार तो माजी और मुजारे की गर्दानों के सीगे आप वहां देखेंगे, और उसमें फिर आप पहचान के तर्जुमा करने की कोशिश किया करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फेल मुजारे मुस्बत मजहूल की भी गर्दान हो गई। अगला उन्वान क्या होगा जी? फेल मुजारे मनफी मालूम। जी मनफी मालूम। और चौथा उन्वान होगा फेल मुजारे मनफी मजहूल। मजहूल। और इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, जो गर्दान आप ऊपर पढ़ चुके हैं उसके साथ ला का इजाफा करना है। ला यंसुरु, फिर ला युनसर। युनसर। और तर्जमा इसका यूं हो जाएगा कि वो एक मर्द मदद नहीं करता है या नहीं करेगा, और उसे एक मर्द की मदद नहीं की जाती या नहीं की जाएगी। चले आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। सर ये जो ला और माँ और इस तरह के जो हम वर्ड्स या लेटर्स लेके आ रहे हैं नेगेटिव बनाने के लिए, जी बिल्कुल। तो इनका कोई बाकायदा कायदा है, या जिस तरह अरब इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो हम भी इसी तरह इस्तेमाल करेंगे? सबसे बड़ा कायदा तो यही होता है कि अल अरब, लेकिन चूंकि ये जो हरूफ है ना ला, ये तो है ही नफी के लिए ना। इसका काम ही ये होता है कि ये कायदा ही इसका ये कि ला हर्फ नफी है। ला क्या है जी? हरफ नफी। हाँ, हर्फ नफी है। अब इसमें थोड़ी तफसील होती है, वो आप जो नाहव पढ़ रहे हैं ना, मौलाना महफूज रहमान साहब से पढ़ रहे हैं। जी सर जी जी। जी। हाँ, तो इंशाल्लाह उसमें थोड़ी तफसील आएगी, और उसका इंशाल्लाह इजरा जो है, इजरा उसकी एप्लीकेशन वो हम इंशाल्लाह करेंगे ना, तो वो सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। अभी बिल्कुल इब्तिदा ठीक है। ठीक। ठीक हो गया। और इसी तरह जो माँ है, यहाँ बतौर हम माँ को नफी के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन माँ के इस्तेमाल और भी होते हैं। मतलब सवाल पूछने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिटेल्स आप इस्तेफामिया। वहां पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और वहां इसको हम अप्लाई भी बाद में करेंगे। ठीक हो गया।
اور کوئی سوال جی سر، کسی کا جزاک ذہن؟ اللہ جزاک اللہ۔ ہاں جی، اور کسی کے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ کتنے نام ہو گئے جی؟ صرف 2 نام ہوئے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ اور اگلی گردان کا جو نام ہے وہ ہے فعل جہد منفی بلم، اور اسی کے ساتھ آپ 2 لفظ ایڈ کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی معلوم، اس کا مطلب یہ ایکٹیو وائس ہے، اور اگر آپ مجہول لگا دیتے ہیں تو یہی گردان کس کی ہو جائے گی؟ پیسو وائس کی۔ اور یہ آپ کی گردان بنتی ہے، بنیادی عنوان تو ظاہر ہے تیسرا ہے، اور اگر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ بالترتیب تفصیل سے دیکھیں تو 8 گردانیں پہلے گزر چکی ہیں، تو نامی گردان تو آپ میرے خیال میں تیسری گردان ذہن میں رکھیں، فعل جہد منفی بلم معلوم۔ میں نے اس پہ بات کی تھی کہ اس گردان کا مقصد کیا ہے۔ اس گردان کا مقصد اگر ہم یوں دیکھیں کہ ترجمے کے لحاظ سے، تو پھر آپ کو وہ آپ ماضی منفی میں کر سکیں۔ ماضی منفی معلوم اور مجہول کا جو ترجمہ تھا وہی ترجمہ فعل جہد منفی بلم معلوم اور مجہول تھا، لیکن اس کو بناتے ہم مضارع سے۔ اس کو تو ہم بناتے تھے نا، یعنی وہ ماضی کا پیٹرن تھا، یہ مضارع سے ہی۔ آگے آنے والی جتنی بھی گردانیں ہیں وہ ساری کی ساری مضارع کے اوپر بیس کرتی ہیں، اس لیے مضارع کی گردان کو اگر آپ کو زیادہ وقت لگانا پڑے یاد کرنے کے لیے تو ضرور لگائیں، کیونکہ اگلی گردانیں ساری اسی پہ ڈپینڈ ہیں۔ لیں جی، میں نے یہ آپ کو کروائی تھی، یہ پیج آپ کے سامنے ہے، یہ نظر آ رہا ہے سب کو؟ آپ نے جی آ رہا مضارع ہے۔ کی گردان پڑھی تھی ینصر ینصرانی ینصرون، تو ہم نے مذکر غائب میں جو چینج کیا، حرف لم داخل کر کے ایک تو پیش کو سر سکون آواز دے دور دیا۔ چلے گئی ہے بہت۔ تھوڑا سا میں ایک سائڈ پہ ہو گیا تھا، اب آ رہی ہے آواز؟ جی بالکل ٹھیک اچھا، آ رہی ہے۔ ہاں میں جی یہ کہہ ٹھیک رہا ہے۔ تھا کہ ینصرو ینصران ینصرونا، اس میں چینج یہ ہوا کہ جہاں پیش تھا وہ سکون میں بدل گیا، اور جہاں نون تھے وہ گر گئے۔ صرف ایک نون نہیں گرتا، وہ ہم نے ذکر کیا تھا، کون سا نون ہے جی؟ جمع مؤنث کا، نون ٹھیک نسواں۔ ہے جی۔ لم ینصرنا لم تنصرنا، یہ 2 نون ہیں، یہ کہیں بھی نہیں گرتے، یعنی صرف اس گردان میں نہیں، آنے والی جتنی بھی گردانیں ہیں اور ساری جو کہ مضارع سے بنتی ہیں، ان تمام گردانوں میں یہ 2 صیغے اپنی اصلی حالت میں رہتے ہیں، ان میں چینج نہیں ہوتا۔ چلیں، لم ینصر لم ینصرا لم ینصرو لم تنصر لم تنصرا لم ینصرنا۔ اب آپ اس میں دیکھیں اینڈ پیٹرن میں تھوڑا چینج ہو رہا ہے، لیکن جو اس کا شروع والا پیٹرن ہے وہ وہی ہے جو آپ نے مضارع میں دیکھا تھا، جہاں یا ہے وہاں یا رہی، جہاں تا آ رہی ہے وہاں تا ہی رہی۔ کوئی وہ اب حاضر کے سیغوں میں 6 کے 6 سیغوں میں شروع میں تا آ رہی ہے، بس اینڈ پہ جہاں نون ہے وہ گر گیا ہے۔ لم تنصر لم تنصرا لم تنصرو لم تنصری لم تنصرا لم تنصرنا۔ ترجمہ بالکل واضح ہے کسی بھی صیغے کا۔ چلے میں پوچھ لیتا ہوں نام لے کے، جی ثاقب بھائی سب سے پہلے آپ ہیں، ترجمہ کریں لم تنصر، یہ جو میں جس کو ٹک کیا ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ استاد جی واحد مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے اور ہاں واحد مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے۔ کریں ترجمہ پھر۔ اگر یہ واحد مؤنث غائب کا کریں گے تو اس ایک عورت نے مدد نہیں کی، بالکل بالکل اور اگر واحد مذکر حاضر کا کریں گے تو تم ایک مرد نے مدد نہیں کی۔ جی بالکل جی۔ روبینہ صاحبہ آپ نے کرنا ہے ترجمہ لم تنصرا، یہ آپ کے سامنے جو میں نے جس کو ٹک لگایا لم تنصرا۔ ایک چیز میں ذکر کرنا بھول گیا مضارع کی گردان میں، چلیں آپ دوبارہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کون سا صیغہ ہے روبینہ صاحبہ؟ جی یہ ہے جمع مؤنث حاضر منفی مجہول۔ نہیں 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 نہیں، ایک تو دیکھیں یہ گردان جمع، ہے جس کا ہم نے دیکھیں، گردان کا جو نام ہے وہ چینج نہیں ہوگا، وہ فکس ہے، فعل جہد ہاں فعل منفی جہد، بلم، ہاں بالکل منفی بلم، جہد اور ہے، منفی بالکل۔ ہاں، اور یہ بلم معلوم ہے، ایک بات۔ ہاں دوسری بالکل۔ بات کہ ہم یہ میں نے جو 6 صیغے لکھے ہیں یہ کس کے ہیں بلا؟ غائب کے 6 صیغے، ٹھیک جی ہو گیا؟ یہ غائب کے ہیں، اور ان میں سے پہلے 3 صیغے یہ کس کے ہوں گے؟ مذکر غائب کے پہلے 3 صیغے کس کے ہوں گے؟ یہ پیٹرن ہر مذکر غائب۔ گردان میں، ٹھیک ہے، اور دوسرے 3 صیغے کس کے ہوں گے؟ مؤنث غائب کے۔ تو
تو اب مؤنث غائب میں بھی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلا سیگا کس کا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث غائب. دوسرا کیا ہوگا؟ تسنیہ تسنیہ. مؤنث دوسرا کیا ہوگا جی؟ تسنیہ. اور تیسرا ہوگا جمع مؤنث غائب. اب آپ ذرا بتائیں تو اس جس نمبر پہ یہ سیگا آ رہا ہے لم تنصرا، کیا نام ہوا اس سیگے کا؟ جی تسنیہ مؤنث غائب ہاں جی بالکل. اب ذرا منفی اس بلام. نام پہ، ہاں نہیں ہاں اس کو چھوڑ دیں، اب آگے اگلا نام چھوڑ دیں. تسنیہ مؤنث غائب، یہ لفظ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ ایک تو دو ہیں، اور مؤنث کا مطلب خواتین ہے، اور غائب کا مطلب کیا ہے کہ تھرڈ پرسن ہے. تو ان دو عورتوں نے کیا ترجمہ کریں گے؟ اس سیگے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ان دو عورتوں نے. کریں ان ذرا ترجمہ. دو ان عورتوں نے. ان دو عورتوں نہیں نے. بس. اب اس کے بعد جو بھی مادہ ہوگا، جو بھی روٹ ورڈ ہوگا، روٹ لیٹر ہوگا، اس میں ہم پہچانیں گے. اب یہاں چونکہ ان نصر ہے، مدد کرنا، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ان دو عورتوں نے مدد نہیں کی. مدد کیا کی ترجمہ کریں گے؟ نہیں کی نہیں کی نہیں. کیونکہ منفی ہے. نہیں کی. اچھا، جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی بات مس ہو گئی، وہ یہ کہ یہ جو سیگا میں نے ان سے پوچھا ہے، ہم مضارع میں چلے جائیں. تنصرانی یہ لفظ جس کو میں سرکل کر رہا ہوں، تنصرانی، یہ کتنی جگہ پہ آ رہا ہے جی؟ 2 جگہ پر. 3 جگہ پہ. ہاں جی 3 جگہ پہ آ رہا ہے. جی 3 جگہ پر. ایک تو یہ ہے، اور دوسری یہ جگہ ہے جو جمع تثنیہ مذکر حاضر، اور تیسری جگہ اس کی یہ ہے تثنیہ مؤنث حاضر. تو جب بھی تنصرانی یہ لفظ آئیں گے، یعنی تنصرانی کا پیٹرن ذرا سمجھیں. شروع میں تا ہو اور اینڈ پہ الف اور نون زیر ہو، الف اور نون زیر ہو. اگر تو یا ہوگی وہ ایک ہی سیگا بنے گا، ینصرانی تثنیہ مذکر غائب. ٹھیک ہے جی. اور اگر تا ہوگی تو یہ 3 سیگے بنیں گے. 3 سیگے امکان ہیں، کون کون سے جی؟ تثنیہ مؤنث غائب، جی بولیں آگے، تثنیہ جمع مذکر مذکر حاضر، حاضر. اور آگے تثنیہ مؤنث حاضر. یہ پیٹرن آپ نے یاد رکھنا. میں اس پہ زیادہ وقت بھی لگا رہا ہوں، حالانکہ مجھے جو کہا گیا تھا کہ آپ نے پہلے سبق میں ہی ساری گردانیں ایک مرتبہ کہہ دیں، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پیٹرن آپ یاد رکھیں. مضارع پھر چونکہ ساری گردانیں مضارع سے بننی ہے، تو یہاں بھی جب میں نے ان سے لم تن سرا سیگا پوچھا تو کتنے سیگے بن سکتے ہیں یہ؟ جی 3. بولیں جی. 3 سیگے بن 3. سکتے ہیں جی. پہلا سیگا تو ہم کہہ چکے، تثنیہ مؤنث غائب، ان دو عورتوں نے مدد نہیں کی. دوسرا سیگا بنے گا یہ والا لم تن سرا، بالکل سیم، صرف آپ کو ترجمہ چینج کر دینا ہے. یہ تثنیہ مذکر حاضر کا ہے، ترجمہ کریں تم دو مردوں نے. کیا ترجمہ کریں گے؟ تم دو مردوں نے مدد نہیں کی. مدد آگے نہیں. آپ لگا سکتے ہیں. اور یہی سیگا لم تن سرا آپ کا مؤنث حاضر میں ریپیٹ ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ تم دو تم عورتوں دو نے عورتوں نے مدد نہیں مدد کی. نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یاد رہے گی یہ بات. ایک سیگا آپ کا ریپیٹ ہو رہا ہے تنصرو، ایک سیگا کیا ریپیٹ ہو رہا ہے؟ تنصرو. تنصرو. جہاں بھی یہ پوچھا جائے تو آپ کو 2 سیگے بتانے ہیں. ایک آپ کو بتانا ہے واحد مؤنث غائب، اس وقت ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی. اور دوسرا سیگا واحد مذکر حاضر، اس کا ترجمہ تم ایک مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے. اور ایک سیگا جو ریپیٹ ہو رہا ہے مضارع کی ایک ہی گردان میں، اور وہ ہے تنصرانی. کتنی جگہ پہ ریپیٹ ہو رہا ہے؟ 3 جگہ پہ. جی پہلا بولیں تثنیہ تسنیہ مؤنث، مذکر. نہیں تثنیہ مؤنث غائب پہلا، یعنی ہمارا پہلا گروپ بنتا ہے غائب کا. گروپ کی ترتیب بھی یاد رکھیں، پہلے غائب کے 6 سیگے، پھر حاضر کے 6 سیگے، اور پھر متکلم کے 2 سیگے. یہ ترتیب ہر گردان میں ہے. اچھا جی، تثنیہ مؤنث غائب. دوسرا سیگا کیا ہے؟ تسنیہ مذکر حاضر. جی بالکل. اور تیسرا ہمارا سیگا بنتا ہے تثنیہ، تسنیہ مؤنث حاضر. جی بالکل مؤنث حاضر. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اچھا جب ایک ہی لفظ ہے اور اس سے کئی معنی ہو سکتے ہیں تو ہم کون سا لیں گے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے طارق صاحب؟ سر جملے کے سیاق و سباق کو بھی دیکھا جائے گا.
ہاں بالکل بالکل یہی جواب ہے، ایگزیکٹلی یہی جواب ہے کہ آپ جب جملے کے اندر دیکھیں گے تو وہاں آپ کو خود بخود جملہ بتا دے گا کہ یہاں تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ لینا ہے، یا تثنیہ مذکر حاضر کا لینا ہے، یا پھر تثنیہ مؤنث حاضر کا لینا ہے۔ تو یہ آپ کو کون بتائے گا؟ جی مثال کے طور پر چلیں، میں اب اس پہ زیادہ دیر لگ جانی ہے، قرآن پاک میں بے شمار مثالیں ہیں، کوئی ایک آدھ آ جاتی تو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اچھا جی، یہ ہم بات کر رہے ہیں فعل جہد منفی بلم معلوم کی اور فعل جہد منفی بلم مجہول کی۔ جلدی سے اس کی مجھے کوئی گردان سنا دے، میں نام لیتا ہوں۔ جی سلمان احمد شیخ صاحب، جی آپ سنائیں، پہلے فعل جہد منفی بلم معلوم کی گردان سنا دیں جی۔ لم لم ینصرا لم ینصرو ہاں پہلا صیغہ کیا ہے؟ لم ینصر، لم ینصر جی لم ینصرا لم ینصرو لم تنصر لم تنصرا لم تنصرنا ہاں جو چھٹا صیغہ بنے گا آپ کے پہلے گروپ کا وہ کون سا بنے گا؟ لم ینصرنا جی لم ینصرنا، بالکل لم تنصرو لم تنصرا لم تنصرو ہاں لم جی تنصری لم جی تنصرا لم جی تنصرنا لم انصر لم ننصر ہاں جی، اس کے بعد ان کے بعد ہے جی شاہ ولی خان صاحب، جی آپ پڑھیں ذرا اگلی گردان فعل جہد منفی بلم مجہول۔ لم ينصر لم ينصرا لم ينصروا لم جی تنصر لم تنصرا لم ينصرنا لم جی تنصر لم تنصرا لم تنصروا لم تنصري لم تنصرا لم تنصرنا لم أنصر ہاں لم ننصر ہاں آپ نے مکس کر دیا مجہول کے صیغوں کو کس میں؟ معلوم کے صیغوں میں۔ دونوں میں فرق کیا ہے ذرا غور کریں۔ ینصرو سواد جو کہ درمیان میں آ رہا ہے پیش کے ساتھ ہے، اور اس کا جب ہم مجہول پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ حرکات پہ دیکھیں، ینصرو سواد پہ ہمیشہ مجہول میں زبر آتی ہے، سواد پہ ہمیشہ کیا آتی ہے؟ زبر بولیں جی زبر آتی ہے۔ اب آپ پڑھیں لم ینصر، پڑھیں ذرا دوبارہ۔ لم ينصر لم ينصرا لم ينصروا جی لم تنصر لم تنصرا لم جی ينصرنا جی لم تنصر لم تنصرا لم تنصروا جی لم لم تنصري لم تنصرا لم تنصرنا جی لم انصر لم ننصر ماشاء اللہ۔ چلیں لم ننصر کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ جمع کیا ہے استاد جی اسے تو جی بالکل جمع متکلم کا ہے، اور آپ نے اس میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ہم جمع متکلم کی بات کرتے تو اس میں تثنیہ بھی ہے، تثنیہ مذکر و مؤنث، جمع مذکر و مؤنث متکلم، یعنی چار صیغے ہیں یہ۔ ہم سب یہ دو کی طرف بھی اشارہ ہے اور جمع کی طرف بھی مدد ہاں نہیں کی آپ گئی۔ ایک ایک کر کے کر لیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایک کرے ترجمہ پھر میں سب بتا دیتا ہوں۔ ہم دو مردوں یا دو عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، ہم سب مردوں یا سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی۔ زندہ باد، ماشاء اللہ۔ تو آپ کریں ذرا دوبارہ، جی کیا نام ہے؟ جی کون پڑھ رہے تھے؟ ہم دو مرد یا ہم دو عورتوں کی مدد نہیں کی گئی۔ جی اور اسی طرح ہم سب مرد یا ہم سب عورتوں کی مرد مدد نہیں نہیں کی کی گئی۔ گئی، یعنی اگر عورتوں نے کہنا ہے زیادہ نے، دو نے، تب بھی وہ کیا کہیں گے؟ لم ننصر، اور اگر مردوں نے کہنا ہے تب بھی کیا کہیں گے؟ لم ننصر، اس میں کوئی فرق نہیں۔ چلیں اس سے میری کوشش تو یہ کہ مضارع کی بھی تھوڑی تھوڑی آپ کی ریویژن اس میں ہوتی جائے گی۔ اگلی گردان آپ کی ہے فعل مستقبل مؤکد منفی بلن معلوم و مجہول، سارا نام یہی ہے۔ اس گردان کا نام
اور مطلب سمجھ رہے ہیں نا، نام یاد رکھنے ہیں. یہ جتنے بھی نام ہم لکھ رہے ہیں نا، یہ آپ لوگوں نے زبانی یاد رکھنے ہیں، فنگر پرنٹ پہ یاد ہونے چاہیے. اور اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ 14 سیگوں کی گردان کو صرف کبیر کہتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بک بھی دکھاتا ہوں آج، اس بک سے آپ آسانی سے یہ چیزیں یاد کر سکتے ہیں. لیں جی، فعل مستقبل مؤکد منفی بلن معلوم، اس کا کام کیا ہے کہ آپ اس کو بھی مضارع سے بناتے ہیں. پہلا کام تو یہ کہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو مضارع کی گردان آپ نے پڑھ رکھی ہے اسی میں تھوڑی سی ترمیم، زیادہ تر ترمیم آپ سیکھ چکے ہیں جو آپ نے لم ینصر میں سیکھی ہے. بس ہلکی پھلکی جو 5 سیگے ہیں نا، ینصرو تنصرو انصرو، اس کو زبر دے دیں. باقی سیگوں میں جہاں نون گرتا تھا نون گرا دیں، اور 2 سیگوں میں نون نہیں گرتا. صرف اتنی سی ترمیم کے ساتھ یہ گردان آپ کی تیار ہے. یہ تو تھی اس کی گردان بنانے کا طریقہ. اس کے ترجمے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ مستقبل میں یہ معنی کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، موجودہ زمانے کا معنی اس میں نہیں رہتا، مستقبل کی نفی کرتا ہے. اور مستقبل کی بھی نفی جو ہے وہ تاکید کے ساتھ کرتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک قرآن پاک سے ہی مثال دیتا ہوں. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے بڑا عجیب سا جواب دیا تھا. کیا کہا تھا؟ انا لن ندخلها، انا لن ندخلها ابدا. اتنی زیادہ تاکیدیں انہوں نے لگائی. انا تاکید کا لفظ ہے، بے شک، بلا شبہ ہم، یعنی یقیناً ہم، لن ندخل، ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ہاں اس بستی میں، ابداً کبھی بھی. خیر، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لن ندخل، اس کا کام یہ ہے کہ مستقبل مؤکد منفی، یہ جو لفظ میں نے لکھے تھے نا گردان کے نام کے، تو یہ اس کے معنی کے اندر یہ لفظ شامل ہے. ایک تو مستقبل کی نفی، اور پھر تاکید کے ساتھ نفی، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے. اب ہم ظاہر سی بات ہے ناصرہ کو چلے لے کے بات کرتے ہیں، تو پھر ترجمہ لن ینصرا، کیا ترجمہ ہوگا جی؟ اب دیکھیں پہلا سیگا ہے، تو پہلا سیگا کون ہرگز سا وہ ہوتا ہے؟ مدد نہیں کرے گا. واحد مذکر ہرگز غائب. مدد نہیں کرے گا. وہ ایک آدمی تو آپ کا فکس ہے نا، وہ ایک آدمی یا وہ ایک مرد، آگے ہرگز مدد نہیں کرے گا. یہ ہرگز کہاں سے وہ آیا؟ ہرگز مدد نہیں کرے یہ گا، لن اسی لفظ نام سے، اسی نام لن سے آیا. ہاں جی، اسی مستقبل مؤکد منفی، یہ جو نام ہے نا گردان کا، اسی نام سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس گردان کا ترجمہ ہم کس سے کرتے ہیں؟ ہرگز مدد، ہرگز نہیں کرے گا جو بھی کام ہے. اب وہ مصدر چینج ہوتے رہیں گے، یہاں داخل ہونا، الدخول داخل ہونا تھا، تو یہاں یہ ترجمہ ہو گیا. تو خیر، اس گردان کا نام آپ نے بہرحال ذہن میں رکھنا ہے، فعل مستقبل مؤکد منفی بلن. معلوم ہوگا تو اس کا مطلب فاعل ہے، معلوم ہے ہمیں، وہ ایک آدمی، تم 2 آدمی، وہ 2 آدمی، وغیرہ وغیرہ. اور اگر مجہول ہوگا تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لن ینصرا، اس ایک آدمی کی مدد نہیں کی جائے گی. کیا ترجمہ کریں گے لن ینصرا کا؟ اس ایک آدمی کی مدد اس نہیں کی جائے گی. ایک آدمی کی مدد نہیں کی. اچھا، تو گردان میں جو چینج ہے وہ میں نے جیسے گزارش کی، جو 5 سیگے آپ کے نا پیش والے، ینصرو، تنصرو، یہ پہلے گروپ کا سیگا ہے، تنصرو دوسرے گروپ کا پہلا سیگا، پھر تنصرو تیسرے گروپ کا پہلا سیگا، پھر اس کے بعد انصرو واحد متکلم، اور پھر ننصرو. یہ 5 سیگے جو ہے نا، ان کا لم والی گردان میں سکون آ جاتا تھا، لم ینصر، لم تنصر، لم تنصر، لم انصر، لم ننصر. اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ لن ینصرا، فتح دی نہیں جائے گی. زبر آ جائے گی. اچھا، باقی جو سیگے ہیں، باقی جتنے بھی سیگے ہیں، جہاں جہاں نون گرتا تھا لم کی وجہ سے، یہاں بھی نون گر جائے گا. لن ینصرا، لن ینصرو، لن تنصرا، ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح جہاں نون نہیں گرتا تھا، 2 سیگے تھے مؤنث کے، وہاں یہاں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. لن ینصرنا، وہ عورتیں ہرگز مدد نہیں کریں گی. لن ینصرنا، وہ سب عورتیں ہرگز مدد نہیں
اب دیکھیں یہ ترجمہ کیوں آ رہا ہے میرے ذہن میں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، بس یہ آپ نے صیغے یاد کرنے ہیں۔ تو آپ کو جو ایک حساب کے ہوم ورک ملا ہے وہ یہ کہ صیغوں کے نام یاد کریں۔ امیدیں یاد ہو گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک یہ، اور جتنی گردانیں ہم پڑھ رہے ہیں گردانوں کے نام یہ بہت میٹر کرتے ہیں، یاد کریں، اور پھر انہی سے ترجمہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا کام ہمارا انہی دو کی مدد سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہوتے ہیں۔ چلیں جی، اب میں نام لیتا ہوں، وہ گردان پڑھیں گے۔ جی آگے ہے جی شاہد صدیق صاحب، آپ پڑھیں ذرا، اس کا نام بھی لیں گردان کا اور گردان بھی پڑھیں جی۔ ایک یعنی فعل مستقبل مؤکد منفی بلن معلوم، اس کی پڑھیں گردان جی۔ لن ینصر، شروع کریں۔ جی چلیں اور پڑھ لیں، میں نام لیتا ہوں طفیل احمد صاحب جی۔ جی طفیل بھائی، آپ کی آواز آنا شروع ہوئی ہے لیکن کم ہے، ذرا قریب کر لیں مائک۔ جی جی فعل ماضی موقت، ہاں اس کا نام ہے، یہ نام دیکھیں، یہ نام دیکھ کے پڑھ لیں اور اس کو بعد میں یاد بھی کرنا ہے جی۔ فعل مستقبل مؤکد منفی بلن معلوم جی۔ فعل ماضی مستقبل موقت منفی بلد معلوم۔ ہاں جی، لن ينصر لن ينصر لن ينصر لن ينصر لن ينصروا نہیں ایک منٹ، لن ینصر لن ینصرا لن ینصروا جی، پڑھیں ذرا میرے ساتھ۔ لن ينصر لن ينصر لن ينصروا، یہ جو غنہ ہے نا لن ینصرا، یہ کرنا ہے، لن ینصرا لن ینصرا جی کریں۔ لن ينصر لن ينصر لن ينصروا جی، لن تنصر لن تنصر جی، لن تنصر لن تنصرنا لن ہاں تنصر لن ینصرنا، تو چھٹا صیغہ ہے آپ کا، وہ کیا بنے گا؟ لن ینصرنا، کیا بنے گا جی؟ لن ینصرنا کیا بنے گا جی؟ لن ينصر، یہ میں نے لکھا ہے لن ینصرنا چھٹا صیغہ۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، لن تنصرا لن تنصر لن تنصر لن تنصرنا، ہاں لن تنصرو، کیا بنے گا؟ لن تنصرو۔ پھر اس کے بعد دوبارہ لن تنصری لن تنصرا لن سرا لن سرنا لن انصرا لن ننصر لن ننصرا۔ اچھا آپ کو یاد ہو جائیں گی یہ گردانیں؟ جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ ہاں ضرور۔ اچھا جی آگے ہیں، نام میں لیتا ہوں حافظ طارق محمود صاحب جی، شیخ۔ جی حافظ طارق صاحب، آپ کا جی خالد بھائی آپ پڑھیں جی، خالد ولی اللہ صاحب۔ جی اس کی مجہول پڑھنی ہے، ینصر اس کی مجہول پڑھنی ہے، اس کا نام بھی لیں لن گردان ینصر، کا، گردان کا نام فعل مضارع منفی یہ لکھا ہوا ہے، فعل مستقبل مؤکد منفی بلن مجہول۔ فعل مستقبل مؤکد منفی بلن مجہول، مستقبل مؤکد منفی، ٹھیک ہے جی لن ینصر لن ینصر لن ینصروا لن تنصر لن تنصر لن ینصرن لن تنصر لن تنصر لن تنصروا لن تنصری لن تنصر لن تنصرن لن انصر لن ننصر۔
چلے ماشاءاللہ. اب تک جو ہم نے گردانیں یاد کر لی ہیں، میں دوبارہ یعنی ایک آپ نے کیا یاد کیا میرے ساتھ دہرائیں جی. پہلی گردان آپ نے یاد کی ہے فعل فعل ماضی ماضی مثبت معلوم. مثبت معلوم. نام یاد کرنے ہیں جی. دوسری گردان بولیں جی. فعل ماضی مثبت مجہول. جی پہلا سیگا بھی بتاتے جائیں. ناصر. نصرہ اور اس کا سیگا کیا ہے؟ نصیرہ. نصیرہ. جی تیسری گردان کیا یاد کی؟ فعل مضارع فعل ہاں ماضی منفی معلوم. جی فعل ماضی منفی معلوم. ما کیا نصرہ. سیگا ہے پہلا؟ ما نصرہ. اچھا ہم جب گردانے پڑھا کرتے تھے تو اس وقت یہ پہلا سیگا ہمیں رہنمائی کیا کرتا تھا اگلی آنے والی ساری گردان کی طرف. تو اس لیے پہلے سیگے سے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ آگے میں نے کیسے پڑھنا ہے. اچھا چوتھی گردان ہم نے کیا پڑھی؟ فعل ماضی. فعل ماضی منفی مجہول. جی یہ تو نام آسان ہو گئے. اس کا ما ما نصیرہ. نصیرہ بالکل. چلیں آگے پانچویں گردان کیا پڑھی ہم نے؟ فعل مضارع مثبت معلوم. جی فعل مضارع مثبت معلوم. پہلا سیگا بولیں. ینصرو بالکل ٹھیک ہے. چھٹی گردان بولیں جی. فعل فعل مضارع مثبت مجہول. مثبت مجہول. جی ینصر. بالکل ینصر. اور ساتویں گردان ہم نے پڑھی فعل مضارع منفی منفی معلوم. معلوم. اور لا ینصر کیا پڑھیں گے؟ لا ینصر. اور آٹھویں گردان ہم نے پڑھی فعل مضارع منفی مجہول. اور کیا پڑھیں گے؟ لا ینصر. پہلا سیگا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے جو گردان پڑھی ہے جی اس کا نام چلیں یہاں لکھ دیتے ہیں آگے کوئی جگہ اگر. ہاں جی کیا پڑھا ہم نے؟ فعل جہد. ہاں جی فعل جہد منفی بلم معلوم. اور آٹھویں گردان ہم نے پڑھی فعل جہد منفی بلم مجہول. اور ناویں گردان ہم نے پڑھی فعل فعل مستقبل مستقبل مؤکد. جی منفی بلن معلوم. ٹھیک ہے. اور 10ویں گردان فعل مستقبل وہی نام ہے سارا. اینڈ پہ کیا لگا دینا ہے؟ مجہول. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام آپ کا ہوم ورک کے طور پہ کافی ہے گردانوں کو یاد کرنے کا؟ یاد آپ کے کرنے کا لیے کافی ہے، لکھنے والا نہ دیجیے. کافی ہے سر. نہیں اس میں علی لکھنے والا کام بالکل نہیں ہے. اچھا اب میں اس کو ایک منٹ ثاقب بھائی یہ جو نا ریکارڈنگ اس کو ذرا اس کو کر دیں پاز. ختم نہ کریں پھر ریزیوم کریں گے دوبارہ. یہ ذرا دیکھیں پیج نمبر 19 ہے آپ کا. اس پہ آپ کو وہ نام ملیں گے نظر آ رہے ہوں گے. یہ بک اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پی ڈی ایف منگوا لیں. بالکل پی ڈی ایف میں بھی ہے، ویسے بھی مل جاتی ہیں، مکتبوں سے بھی مل جاتی ہیں. جیسے بھی فعل ماضی کی گردانیں ہم نے پڑھی، فعل مضارع کی گردانیں پڑھی، فعل جہد منفی بلم کی گردان پڑھی، فعل مستقبل مؤکد منفی بلم. 4 گردانیں ان کی. اب فردر جو ہے 4 4 2 اور اسی طرح 2 یعنی ٹوٹل ہم نے کتنی گردانیں پڑھ لی جی؟ 12 گردانیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ آگے ذرا دیکھیں یہ تو پہلا پیج ہے نا. اور آپ کو وہ سارا پیٹرن بتایا ہے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح فاعل کی ابتدا 3 صورتیں غائب حاضر متکلم. یہ آپ ایک پیج پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اصل کام آپ کا یہ ہے پیج نمبر 21. اس پہ آپ ذرا دیکھیں کیا عنوان ہے؟ وہی عنوان ہے جو ہم نے یاد کیا ہے. یہ آپ نے کتاب پہ پیج نمبر 21 پہ آ کے دیکھنا ہے. آپ کی ساری گردان آپ کے سامنے ہے. میں اس کو پیج کو ذرا چھوٹا کرتا ہوں پھر بڑا کر دوں گا تاکہ ساری گردان آپ کے سامنے ہے. ذرا غور کریں. نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا، یہ میں نے جس کو شیڈ کیا ہے آپ کے سامنے یہ سارے صیغے موجود ہیں. اگلا جو کالم ہے اس کو فی الحال آپ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، آ جاتی ہے. یہ آپ کے صیغہ جات ہیں. پہلے 6 صیغے آپ کے غائب کے ہیں. ان میں سے جو پہلے 3 صیغے ہیں وہ مذکر کے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب جمع، اور اگلے 3 صیغے مؤنث کے ہیں. ٹھیک ہے.
اور ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ آپ نے یاد کرنے کی چیز ہے. اسی طرح اگلے 6 سیغے آپ کے حاضر کے ہیں، اور اس میں بھی آپ پہلے 3 سیغے مذکر کے اور اگلے 3 سیغے مؤنث کے، اور ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور آخری 2 سیغے نصرت نصرنا، تو یہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، اور ترجمہ انہوں نے اس ترتیب سے ہی کیا ہوا جو آپ ہم کر چکے ہیں اب تک. آگے بڑھتے ہیں. اگلے پیج پہ دیکھیں صرف کبیر فعل ماضی مثبت مجہول. اب میں بڑا کر دیتا ہوں. اچھا اگلے پیج پہ دیکھیں، اگلا عنوان ہے صرف کبیر فعل ماضی منفی معلوم. بالکل وہی چیزیں ہیں، صرف کبیر فعل ماضی منفی مجہول، پھر اس کے بعد فعل مضارع. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو ضرور پوچھ لیں، لیکن آپ کو مقصود یہاں صرف یہ جن پیجز پہ گردان لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے. صرف کبیر فعل مضارع مثبت معلوم، صرف کبیر فعل مضارع مثبت مجہول، صرف کبیر فعل مضارع منفی معلوم، وہی ترجمے ہیں. اور ایک روٹین کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا ہوا، وہ میں نے آپ کو کروایا ہے. مثلا آپ اگر ینصرو کا ترجمہ ایک کر رہے ہیں کہ مدد کر رہا ہے، یہ کرے گا وہ ایک آدمی، تو آپ اس کا ایک ترجمہ کیا ایڈ کر سکتے ہیں جی؟ بولیں جی. کرے گا نہیں، کرتا ہے، روٹین کا ترجمہ مدد کرتا ہے، تو یہ روٹین کا ترجمہ بھی اس میں شامل ہے، تو آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اچھا صرف کبیر فعل مضارع منفی معلوم منفی مجہول 4 یہ. آگے فعل جہد منفی بلم، اس کی 2 گردانیں آپ کے سامنے پیج نمبر 31 پہ اور 32 پہ. فعل جہد منفی بلم اور فعل جہد منفی بلم معلوم اور مجہول، بالکل وہی پیٹرن ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ آپ کی آخری گردان ہے فعل مستقبل مؤکد منفی بلن معلوم، اور پھر فعل مستقبل مؤکد منفی بلن مجہول. تو آپ نے اس بک کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اچھا آپ کو اگر کہیں مشق کی ضرورت ہے، اور ہوگی یقیناً، تو آپ ذرا دیکھیں یہ تدریب الصرف، یہ اسی کے ساتھ لکھی گئی ہے. جن اساتذہ نے تعلیم الصرف لکھی ہے انہی اساتذہ نے اس کو مرتب کیا اسی کی ابحاث کی ترتیب سے. یہ باب ناصرہ چونکہ ہم کر رہے ہیں تو ناصرہ کے مختلف مصادر یہ آپ کے سامنے ہیں پیج نمبر 11 پہ. یہ گویا پہلا پیج ہے جو اس کتاب کا شروع ہو رہا ہے، اور اس پہ انہوں نے مصادر دیے ہیں. مثلا آپ نے تو النصر کو دیکھا ہے نا. اب النصر یہ ایک فارمولہ ہے، فارمولہ گردان ہے، فارمولہ ہے. اس کے اوپر یہ ساری گردانیں آپ کر سکتے ہیں. الخروج کو مثلا آپ نے ماضی کیا تھا نا ناصارہ، تو خروج سے کیا بنائیں گے؟ خراجہ. الدخول سے کیا بنائیں گے؟ دخلہ. اور الستر سے کیا بنائیں گے؟ ساترہ. ساترہ. النشر سے کیا بنائیں گے؟ ناشرہ. ناشرہ. اور الذکر سے کیا بنائیں گے؟ ذکرہ. ذکرہ. اچھا مضارع کیا بنائیں گے؟ یذکرو. مضارع کیا بنائیں گے؟ ینصرو کی طرح یذکرو. تو جتنی گردانیں آپ نے 12 گردانیں یاد کی ہیں، تو آپ حیران ہوں گے ان سب مصادر کو آپ اس پہ فٹ کر سکتے ہیں. مثلا الخلود ہے تو خالدہ یخلد، بس خالدہ ماضی کا اور مضارع کا یخلد. اسی طرح الکتابۃ لکھنا، یہ چونکہ مصادر کے جو طریقہ کار ہے اوزان، یہ چونکہ اہل عرب سے سنتے ہیں ہم، اس لیے تھوڑا ان میں چینج ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے اس پہ. الکتابۃ تو اس کا کاتبہ یکتب، جی مضارع آئے گا یکتب. اب تو آپ ماشاءاللہ سپیڈ لگائیں گے، تو اب آپ اس کو کریں. اچھا یہ تو ایک ہو گیا مصادر جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ. جی بالکل. یہ اگلا پیج دیکھیں، پیج نمبر 12 13 14، یہ 14 نمبر پیج تک آپ گردانے کر چکے ہیں. اس میں دیکھیں انہوں نے بڑی ترتیب سے آپ کو کام دیا ہے. لکھنے کا کام نہیں ہے، صرف آپ اس کو سمجھیں، اور اس لیے جتنا آپ گردانوں کو سمجھ کے وہ کریں گے تو آپ یہ سیغے بھی حل کریں گے. اب یہ جو پورشن ہے نا انتہائی اہم ہے آپ کے لیے. ماضی کا دیکھیں پیٹرن سارا، اس میں مختلف سیغے انہوں نے دیے ہیں. آپ نے پہچان کرنی ہے کہ لیں جی کتبت لفظ آیا ہے، تو کتبت جو لفظ ہوتا ہے یہ تاکہ سکون کے ساتھ، تو یہ ہمیشہ واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہوتا ہے. کون سا سیغہ ہوتا ہے جی؟ واحد مؤنث غائب. اب اس میں چونکہ پیٹرن آپ کا ماضی مجہول کا ہے، اس لیے آپ نے کہہ دینا جی فعل ماضی مثبت مجہول واحد مؤنث غائب. اور الکتابت سے ہے لکھنا، تو اس ایک عورت کو لکھا گیا، یعنی کہ مقصود تو یہاں عورت نہیں، کوئی اور بھی فاعل لگ سکتے ہیں،
لیکن میں یہاں لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لفظوں کے حساب سے ترجمہ سیکھ سکیں. تو آپ یہ والے سیکھے صرف اپنے ذہن میں حل کریں، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ کرنا ہے ہم نے. تو آپ نے ان کو، یہ پیج آپ کو میں نے بتائے ہیں کتنے پیج بنتے ہیں جی؟ 11 میں تو مصادر ہے، 12 13 14، یہ 3 پیج ہیں جن کی گردانیں مختلف مصادر سے دی ہوئی ہیں اور مختلف سیغے. ان میں آپ کو خود اپنا یعنی آپس میں گروپ میں اس کو مزید ڈسکس کر سکتے ہیں، سالو کر سکتے ہیں. جس لفظ کا پتہ نہ چلے وہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، پرسنل بھی اور گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تو آج کا کام جو ہم نے کیا ہے، اس کو آپ ایک تو تعلیم الصرف کی اندر دیکھیں گے تو بالترتیب میں نے آپ کو پیجز بتائے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے جو نئے لوگ ہیں وہ بطور خاص ان جگہوں سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو مشق کا کام ہے وہ تدریب الصرف سے کریں گے. تو تدریب الصرف کے 3 پیج بنتے ہیں، سارے حل کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی سارے سیکھے پیجز تو سارے ہی کریں، لیکن ان پیجز میں جو ضروری ہے 3 4 5 سیکھوں کو ضرور سالو کریں. انشاءاللہ تعالی اسی میں آپ کو گردانے ازبر ہو جائیں گے. لیں جی، آج کا کام ہم اتنا ہی کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی ان گردانوں کی. اگر پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی. سر یہ تعلیم الصرف اور تدریب الصرف کی PDF تو شیئر کر دیں. جی میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. ہاں جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں جی. یہ ایک سوال پوچھنا تھا، یہ فعل جہد کا مطلب بتا دیں. جیسے بلن جو ہے وہ مستقبل کا مطلب دیتا ہے، لم ماضی کا مطلب دیتا ہے، تو فعل جہد جو ہے اس کو تھوڑا سا. میں نے جب یہ پہلی بار بتایا تھا اس وقت بتایا تھا کہ جہد، یہ جہد اس کا معنی تھا انکار کرنا، کیونکہ اس کے اندر بھی گویا منفی کا ترجمہ ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے یہاں اس کا نام جہد رکھا گیا ہے. تو فعل جہد کہنے سے ہی منفی ترجمہ ہمیں سمجھ آ رہا تھا، لیکن بطور نشانی کے آگے منفی بلم کا لفظ بھی ہم لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں واضح طور پر کلیئر ہو جائے کہ یہاں منفی کی گردان ہے، یعنی جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں. تو جہاد کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا ہے، وجحدوا بہا، وجحدوا بہا، یہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ سورہ عنکبوت میں آتا ہے وجحدوا بہا واستیقنوا، انہوں نے انکار کیا اس کا. تو یہ گردان کا نام اس لیے رکھا کہ یہاں انکار کا ترجمہ، منفی کا ترجمہ ہوتا. جی کوئی اور سوال؟ جی ثاقب بھائی ریکارڈنگ ختم کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد